अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल डॉक्टर हमीदुल्लाह की बुक द एमर्जेंस ऑफ इस्लाम के साथ आपके सामने एक बार फिर आज हम इसका पांचवा लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने डिलीवर किया। और इस पांचवें जो लेक्चर है इसकी टाइटल है इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ। इससे पहले हमने इसी नोयत के कुछ लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह की एक स्पेशलिटी भी है। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहली वीडियो में जब मैंने इनकी बायोग्राफी आपके सामने पेश की थी तो बायोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने डी फिल की जो डिग्री है वो इस्लामिक इंटरनेशनल लॉ में हासिल की थी। तो ये एक इनकी स्पेशलिटी भी है। डॉक्टर हमीदुल्लाह का ख़्याल ये है कि मुसलमानों ने बहुत अच्छी तरह से और बहुत सब्सटेंशली कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स लॉ। ख़ास तौर पे लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया कि कानून में, जूरिस्प्रूडेंस में और इंटरनेशनल लॉ में। अब ये बात थोड़ी हैरत वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि पिछले कुछ वीक से या वीडियो से या लेक्चर से हम लोग ये डिस्कस करते आए हैं कि बहुत सारी ऐसी एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं, बहुत सिविलाइज्ड भी रही हैं। हमने आज तक यही पढ़ा है, हमें आज तक यही पता है, रोमन्स की, ग्रीक्स की। लेकिन एक बात बड़ी अपनी जगह पे तयशुदा है कि जो सॉलिड, जस्ट और लॉन्ग लास्टिंग रूल्स और लॉज मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस करवाए इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली, वो किसी और सिविलाइजेशन ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। इसकी जब वो हिस्ट्री ट्रेस करते हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह तो वो कहते हैं कि जी जो सिविलाइजेशन है वो उसकी अगर हम पीछे जाएं तो हमारे सामने सिविलाइजेशन की अगर स्पेशली बात करें, शहरों की बात करें, मुल्कों की बात करें, हुकूमतों की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो मैं यूनानियों के यहाँ सिटी स्टेट्स का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। यूनानियों के यहाँ मौजूद था, सिटी स्टेट्स थी, शहरी रियासत एक होती है, एक अलग देही रियासत भी होती है, तो दोनों के कवानीन अलग अलग होते थे। तो यूनानियों ने अपने कानून जो थे वो बनाए। इसी तरह रोमन्स की बात करें, इवन क्रिश्चियंस की अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो उसमें भी आपको कुछ कवानीन नज़र आते हैं, लेकिन उन कवानीन में झोल हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो अनजस्ट किस्म का आपको एलिमेंट मिलेगा। मुसलमानों की जहाँ तक बात करते हैं तो मुसलमानों में जैसे ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलती है, कुरान पाक का नज़ूल शुरू होता है, तो सबसे पहले तो मुसलमानों ने जो अपना जो सोर्स ऑफ लॉ था या गाइडेंस था वो कुरान को बनाया। कुरान क्योंकि एक इल्हामी किताब है, अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला का कलाम है, तो उसमें तमाम एक बड़ा सबसे बड़ी उसमें बात जो आप कह लें खूबी है वो ये थी कि पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों को बराबरी की सतह पर डील किया गया। तो जस्टिस की जो बुनियाद है वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यही रख दी कि तमाम इंसानों के लिए राइट्स, तमाम इंसानों के लिए हकूक़ और तमाम इंसानों के लिए स्टैंडर्ड्स बराबरी के रखे गए। उसके बाद सरकार दो आलम की ज़िंदगी है, उनकी मक्की ज़िंदगी है, और सबसे बढ़कर ये कि जब वो मदीना जाते हैं और मदीना की स्टेट वो बनाते हैं, मदीना की स्टेट, और उसके बाद फिर वहाँ के कबाइल को इकट्ठा करना, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और वहाँ पर एक जॉइंट मैकेनिज़्म बनाना डिफेंस का। तो मदीना की रियासत, मदीना में एक तमाम कबाइल को इकट्ठा करना और फिर इंसाफ का एक निज़ाम कायम करना, ये बज़ाते ख़ुद एक आप कह लें कि एक बहुत बड़ा कारनामा था एक तारीख़ में। अच्छा, उससे आगे चलें तो ना सिर्फ ये कि उनसे मुसलमान खुश थे या और मुतमईन थे, बल्कि यहूदी, नसरानी और उस दौर के और जितने भी गैर मुस्लिम थे वो भी उनके इंसाफ से खुश थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस दौर के जो कवानीन थे वो इतने इंसाफ पर मबनी थे कि कोई भी दूसरी रियासत का, दूसरे कबीले का शख्स जो था वो कोई बहुत ज़्यादा उनसे गैर मुतमईन नहीं था, सभी मुतमईन थे। तो ये जो एक बराबरी की सतह और जो कवानीन की बात है, ये जब आगे चलती है तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें सब्सटेंशियली आप ये कह लें कि सबसे पहला जो हमें नज़र आता है नाम वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो कि पहले भी हम डिस्कस, इन्होंने रिवोल्ट की थी। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे और बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे, फ़िक़्ह के माहिर थे। अल मजमू फ़िक़्ह के नाम से इनकी किताब थी।
انہوں نے جو بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کے خلاف بغاوت کی، ان کے اپنے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یہ شہید کر دیے گئے، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک کتاب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا المجموع فقہ کے نام سے لکھی۔ اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب السیار کے نام سے۔ اب سیار جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک رولر کا، ایک حکمران کا اپنے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ تو یہاں سے انٹرنیشنل قانون کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے کہ جو ایک چیپٹر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایک حکمران ہے اس کے سامنے دوسرے ملک کے باشندے آتے ہیں، سٹیزنز آتے ہیں، تو ان کو وہ کیسے ڈیل کرے گا۔ اچھا، یہ ایک ایسی بک ہے، یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، یہ ایسی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسکرپٹ ہے کہ جس کو تقریباً تمام جو مسالک کے تمام آپ کہہ لیں جو فقہ کے ماننے والے سب نے ان کو فالو کیا۔ امام اوزعی ان کے کنٹمپریری ہیں امام ابو حنیفہ کے، یعنی میں نے بتایا امام ابو حنیفہ کے کنٹمپریری یہ ہیں، انہی کے کنٹمپریری امام اوزعی۔ امام شافعی کی بک ہے کتاب الام، تو یہ سب کے سب جو فالورز ہیں یہ اسی کتاب السیار سے ہیں۔ ان سب کے اوپر یہ جو باقی جو لوگ ہیں جو ان کی بکس ہیں، ان کے اندر بھی جو را مٹیریل یا ان کا جو انہوں نے اپنی بیسس بنائی، جو فاؤنڈیشن لی، تو وہ انہوں نے یہیں سے لی، کتاب السیار سے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ سرکار دو عالم کی زندگی کے بعد جو پہلے بڑے جورسٹ تھے وہ امام زین العابدین تھے۔ اس کے بعد اگر ہم امام ابو حنیفہ ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں، امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کا، شاگردوں کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ اس میں الشیبانی ہیں، انہوں نے کتاب السیار صغیر اینڈ کبیر لکھی، ان کے اوپر انفلوئنس تھا امام ابو حنیفہ کا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کا ایک کمال یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی جو رائے ہے وہ انہوں نے مسلط نہیں کی۔ انہوں نے اپنے تمام جو اسٹوڈنٹس تھے، he asked them all of them not to follow him blindly, rather they should have their own opinion، اور وہ ان کی اپنی اوپینین ہوتی بھی تھی، they used to follow their own opinion۔ ظفر ہیں، ابراہیم الظفاری ہیں، اور سرخشی کی ایک کتاب المبسوط کا بہت زیادہ بار بار ذکر آتا ہے۔ تو یہ وہ بکس ہیں، یہ ان کو بڑی ڈیٹیل میں ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے اس لیکچر کے اندر بڑا باریک ڈیٹیل کے ساتھ، مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو کتاب السیار سے امام ابو حنیفہ اور امام زین العابدین کا جو ایک اس کا آپ کہہ لیں کہ جو ٹریڈیشن ہے وہ ان سب نے فالو کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور جیورسٹس اسی دور کے دیکھیں تو امام مالک ہیں جنہوں نے کتاب السیار لکھی، انہوں نے اسی نام سے ایک اور کتاب لکھی تھی کتاب السیار، یہ اور ہے، وہ بک اور ہے۔ اور اس کے بعد الموطا امام مالک ہم سب جانتے ہیں، امام شافعی کی کتاب الام ہے، اور یعنی یہ کچھ اور جیورسٹس ہیں جنہوں نے اس چیز کو فالو کیا۔ انٹرنیشنل لاء کے جو کانٹینٹس ہیں جن کو مسلمانوں نے بہت زیادہ فالو کیا، وہ تین بڑے سبجیکٹس تھے جو ان میں مسلمانوں نے فالو کیے۔ اس میں لا آف پیس، لا آف وار اینڈ لا آف نیوٹرلٹی تھے۔ یہ تین جنگیں ہوتی تھیں، امن میں بھی لوگ رہتے تھے، غیر جانبداری والا اصول بھی تھا۔ تو یہ تین ایک وہ اصول تھے جن کے اوپر مسلمانوں نے اپنے جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ تین اور بڑے ہیں جو اسی سے ریلیٹڈ، تین اور بڑے ہیں۔ ساورنٹی کا ایک مسئلہ، ایک جو سبجیکٹ ہے وہ آتا ہے۔ ساورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ کیا جیسے ڈاکٹر حمید اللہ مثال دیتے ہیں کہ ساورنٹی کا کیا یہ مطلب لیا جائے کہ جو ایک حکومت ہے ایک وقت میں کسی ایک جگہ، تو کیا وہ جو ایک حکومت ہے اس کے ہاں یا اس کے ساتھ جو فیڈریشن میں یا کنفیڈریشن میں جو باقی حکومتیں ہیں، کیا ان سب میں ایک جیسا قانون ہوگا؟ وہ مثال اس طرح سے دیتے کہ جیسے برٹش رول میں دلی میں گورنمنٹ جو ہے وہ برٹش سرکار کی ہے، جبکہ کچھ ریاستیں جو ہیں وہ بالکل ایسی تھیں جو برٹش امپائر کے انڈر، یعنی ان کی سبجوگیشن میں تو نہیں تھی لیکن افیلیشن میں تھی۔ تو کیا جب وہ کسی اور ملک کے ساتھ معاہدے کریں گے تو کیا وہ ان کے اوپر وہی قانون کا اطلاق ہوگا جو برٹش گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے؟ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہمارا یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں، ایک پراپرٹی کا ہے، جس میں پراپرٹی کا بھی انہوں نے یہ بات کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پراپرٹی دو مذاہب کے لوگ ہوں، مسلمان اور ہندو ہیں، یا وہ جیسے مثال دیتے ہیں کہ اگر ہندوستان کے ہی دو لوگ پاکستان میں آتے ہیں
اور وہ یہاں آ کے اپنی پراپرٹی کا کوئی کلیم کرتے ہیں تو ان کے اوپر جو قانون ہے وہ انڈیا کا لگے گا، وہ پاکستان کا قانون نہیں لگے گا. تو پراپرٹی کے جو قوانین ہیں وہ پاکستانی باشندوں کے لیے پاکستان کے قوانین لگیں گے، جبکہ ہندوستانی، ہاں جب دونوں ایک یہاں کا اور ایک انڈیا کا ہوگا تو پھر ایک انٹرنیشنل قانون کے اوپر لاگو ہوگا. اسی طرح وہ بات کرتے ہیں جیورسڈکشن کی. تو جیورسڈکشن کی مثال بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے ایک کپل تھا، یہودی کپل تھا، اور ایک زنا کا کیس آیا تو ان سے جب یہ پوچھا گیا، جو ایک یہودی جو کہ مسلمان ہوئے تھے، کنورٹ ہوئے تھے، صحابی تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ان کو شاید یہ بات کلیئر نہیں تھی یا ان کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں تھی. پھر ایک یہودی کی جو ہے وہ تورات لائی گئی اور پھر وہاں سے اچھا پہلے جب اس کپل سے پوچھا گیا تو اس کے اندر انہوں نے بڑی نرم سزا تجویز کی، جس میں شاید کوئی جرمانہ کا ذکر تھا، جبکہ جو اصل تھی وہ سٹوننگ کی تھی، سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی تھی. تو یعنی یہ کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیس کا فیصلہ کیا، کسی اور مذہب کے لوگ، کسی اور قبیلے کے لوگ اور جرم کے مرتکب ہوئے تو ان کے اوپر سزا وہ لگی جو ان کے ملکی یا ان کے قبیلے کی یا ان کی شرح کی تھی. تو اس لیے یہ انٹرنیشنل قوانین کی کچھ آپ کہہ سکتے ہیں میجر انگریڈینٹس ہیں، ان کے کانٹینٹس ہیں. مسلمانوں نے امن کے لیے جو قوانین بنائے، جزیہ کے، ٹیکسیشن کے قوانین، جنگ کے اور امن میں جو مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے جو بالکل ایک پیسفل انوائرمنٹ انشور کرنا تھا گورنمنٹ نے، وہ قوانین، نیوٹرلٹی کے. بہت ساری ایسی جگہیں تھیں جہاں پر مسلمانوں نے بالکل کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے. تو یہ ایک اوور ویو ہے ڈاکٹر حمید اللہ کے اسلامک انٹرنیشنل لاء کا. تو یہ اس میں وہ اگین اینڈ پہ کریڈٹ یہی دیتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی انٹرنیشنل لاء کے پرنسپلز اور اس کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ بیسک ٹینٹس ہیں، یہ مسلمانوں نے دیے. یہاں میں ڈاکٹر حمید اللہ کے جو اس لیکچر کے چند ایک یہ پوائنٹس ہیں، ان کے ساتھ ہی اپنا اس لیکچر کو میں یہیں اینڈ کرتا ہوں. ان کے نیکسٹ لیکچر اور اس میں دیے گئے پوائنٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینکس فار واچنگ.